میرے ساتھ ہے ڈاکٹر صداقت اور ولنگ بیس کے CEO ہیں. ولنگ بیس ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر ٹریٹ کیا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو جو ذہنی اور نفسیاتی مسائل کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں خاص طور پہ ایڈکشن جو ہے اس میں آپ بہت زیادہ ایکسپرٹیز ہیں ڈاکٹر صداقت کی, اور اس میں وہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ تو اس سے متفق نہیں ہوں گے, لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ ہر بری عادت ایک ایڈکشن کی طرح ہوتی ہے جس سے ہمیں چھٹکارا پانے کے لیے آلموسٹ انہی اسٹریٹجیز پہ کام کرنا پڑتا ہے جس پہ شاید ایڈکشن والے لوگوں کو بھی تھوڑا حد تک کرنا پڑتا ہے. میں تو اس سے متفق ہوں. اچھا. کیونکہ جو بھی رویے خود کو اور دوسرے لوگوں کو تکلیف دینے لگتے ہیں یا زیادہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ عام طور پر وہی رویے جو اعتدال کے اندر ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اور دوسرے لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں. بالکل. لیکن وہی رویے جب بڑھ جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو نقصان دینے لگتے ہیں, جسے ہم بیہیویئر ان ایکسیس کہتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس میں اچھے برے نیوٹرل سب رویے شامل ہیں. دنیا میں کوئی رویہ ایسا نہیں جو حد سے تجاوز کر جائے تو فائدہ مند رہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ وہی ہے جو کہ ہم سوال بھی یہی کر رہے ہیں کہ آپ کے اندر کا موسم اگر سیٹ ہو اور صحیح ہو, آپ کی جو خوشی کا تعلق ہے آپ کی پرائرٹیز آپ کی ترجیحات سے, آپ دے کے خوش ہوتے ہیں آپ لے کے خوش ہوتے ہیں, جو آپ کا اندر کا موسم ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے باہر کی اس کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بدل سکتے ہیں کسی کو, صحیح, یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں یہ بالکل ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اندر کا موسم اور باہر کا موسم لازم و ملزوم ہے. یعنی باہر کے حالات سے ہمارے اندر میں تبدیلی آتی ہے اور اندر کے حالات سے باہر میں تبدیلی آتی ہے. آپ چاہے جہاں سے بھی شروع کر لیں اور جہاں سے بھی آپ شروع کریں گے آپ آگے بڑھنا شروع ہوں گے. لیکن اندر کے موسم سے جو مراد ہے وہ اندر وہ اسٹرینگتھ پیدا کرنا ہے جس سے آپ کا موڈ اور مزاج جو ہے اسٹیبل رہ سکے. اور آپ کے اندر کے موسم کے اندر یہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ کے خیالات, آپ کے جو نظریات ہیں, پیراڈائمز ہیں, وہ کیسی ہیں. اندر کے موسم کا دار و مدار اس بات پہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر متس کتنی ہے, غلط فہمیاں کتنی ہیں, ایل فاؤنڈیڈ بلیفز کتنی ہیں, شیم کتنی ہے. یعنی بچپن سے جو ہم ایکیومولیٹ کرتے ہیں دوسرے لوگوں سے, ہمیں جو تنقید کا سامنا ہوتا ہے یا دوسرے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو, اور یہ دوسرے لوگ کو غیر نہیں ہوتے بلکہ اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائی, اسکول ٹیچر, اور اپنوں کی بات زیادہ ہٹ بھی کرتی ہے نا, اپنے بار بار بھی تو کہتے ہیں, انہیں ایکسیس حاصل ہوتی ہے. وہ جب بھی ملتے ہیں کسی بھی جگہ, برآمدے میں, لیونگ روم میں, کسی بھی جگہ, تو وہ فوری انصاف ایک طرح سے کر دیتے ہیں اور وہ فوری طور پر ججمنٹ دے دیتے ہیں. تو ججمنٹس گھروں میں اچھی نہیں ہوتی, ججمنٹ کی جگہ پہ اچھی ہوتی ہے. تو اب جب یہ سارا کچھ ہو چکا ہو تو آپ کہہ رہے ہیں پھر بھی سب کچھ بدل سکتا ہے؟ ہاں, کیونکہ انسان جو ہے وہ درختوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک جگہ گھڑے ہوئے ہیں, اور انسان تو جگہ بھی بدل سکتے ہیں, حالات کو بھی بدل سکتے ہیں, اپنے اندر کا موسم, باہر کا موسم, سب کچھ بدل سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ایک طاقت چاہیے. وہ کون سی طاقت ہے؟ یا وہ طاقت جو کہ اپنے آپ کو بدلنے کے کام آتی ہے یا دوسروں کو بدلنے کے کام آتی ہے, اور وہ طاقت کئی اجزاء کا مجموعہ ہے جس پہ ہم آج تفصیل سے بات کریں گے. اس طاقت کا کوئی ایک نام ہے؟ ایک نام تو پاور ٹو چینج کہہ سکتے ہیں, بدلنے کی طاقت. ٹھیک ہے. یعنی اپنے آپ کو یا دوسرے لوگوں کو جو بدلنے کی طاقت ہے, یہ بہت طرح سے, یعنی آپ کار فرما دیکھتے ہیں ہماری زندگی میں, لوگ باتوں سے لوگوں کو بدل دیتے ہیں, لیکن سب لوگوں کے پاس باتوں کے موتی اس طرح نہیں ہوتے کہ وہ بکھیر سکیں اور دوسروں کے دل کو مسخر کر لیں. کچھ لوگوں میں یہ طاقت قدرتی طور پر زیادہ ہوتی ہے کہ وہ پرسویسو پاور ہوتی ہے. تاریخ میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ایک تقریر سے لاکھوں لوگوں کو بدل دیا, یا کئی لوگ جو ہیں وہ اپنی باتوں سے اثر انداز ہو جاتے ہیں, لیکن یہ سیکھنے کا کام ہے. اچھا, یہ جو کہہ رہے ہیں آپ, اس طاقت کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں. فرض کیا میں ایک خاتون ہوں, میں چاہتی ہوں کوئی تبدیلی, میں اپنے ورکنگ انوائرمنٹ میں کچھ چاہتی ہوں, کیا اجزاء ہوں گے اس طاقت کے؟ دیکھیں, بنیادی طور پر تو دو حصے ہیں اس طاقت کے. ایک یہ ہے کہ آپ میں وہ جذبہ, وہ جوش, وہ کمٹمنٹ اور وہ موٹیویشن ہو جس سے کہ آپ بدلنا چاہتے ہیں, اور یہ کم نہ ہونے والی چیز ہو. یعنی آپ کی جو موٹیویشن ہے وہ قائم رہنے والی ہو. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ 2 دن گزرنے کے بعد ایک دن آپ کو بڑا جوش چڑھا کہ آج میں یہ کر دوں گی, آج میں سب کچھ بدل کے رکھ دوں گی, اور اگلے دن آپ کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا ہے کیونکہ دوسرے لوگوں سے ریزسٹنس ملتی ہے. ایک تو کمٹمنٹ اور موٹیویشن جو ہے یہ بہت اونچے درجے کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر خالی اس سے کام نہیں چلتا, آپ کو وہ کام کرنا بھی آنا چاہیے جو کہ آپ کرنے جا رہے ہیں. جیسے کہ آپ یہاں کھانا پکاتے ہیں, کتنا اچھا پکاتے ہیں, تو یہ خالی موٹیویشن سے نہیں پکتا. جو یہاں پہ ہمارے شیف ہیں وہ ان کی ریاضت ہے اور وہ جانتے بھی ہیں کہ کھانا کیسے پکانا ہے.
پھر وہ خواتین کو ٹیلی ویژن کے ذریعے سکھا بھی دیتے ہیں کہ یہ کیسے کرنا ہے. تو مہارت یا سکلز بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ آپ کا جوش و جذبہ. تو وہ مہارت کیسے آئے گی اور وہ کیا سکلز ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ مہارت جو ہوتی ہے وہ سیکھنے سے آتی ہے اور اس کے کئی طریقے ہیں. آپ کسی کو استاد بنا لیتے ہیں تو اس سے سیکھ سکتے ہیں, پھر آپ کتابوں سے سیکھ سکتے ہیں, آج کل آپ انٹرنیٹ سے سیکھ سکتے ہیں, اور روایتی طور پر ہم صدیوں سے اسکول کالج میں اور بہت سی ایسی جگہوں سے جہاں علم کے دریا بہتے ہیں یہ سیکھ رہے علم ہیں. جو ہے یہ کسی کتاب میں نہیں پڑھایا جاتا, اور یہ علم جو ہے یہ بہت بعد میں آ کے ہم اس سے متعارف ہوتے ہیں. اور اس وقت تک عموماً اب جیسے بہت ساری خواتین نے شاید پڑھی بھی ہو ویمن فرام وینس اینڈ مین فرام مارس, یا بہت سارے لوگوں نے اسٹیفن کووی کو بھی پڑھا ہو, لیکن اس کے باوجود اٹس ٹو لیٹ کہ وہ ان کی زندگی کے پیٹرن اتنے فکس ہو چکے ہوتے ہیں, سیٹ ہو چکے ہوتے ہیں, لوگ ان کے ساتھ ایک رویوں پہ اتنے فکس ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو بدلنا مشکل لگتا ہے. دیکھیے پریپریشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے. جیسے اگر کوئی خاتون برگر کھا رہی ہیں اور ان کے خاوند کہتے ہیں کہ یہ تم اپنی دانتوں سے اپنی قبر کھود رہی ہو, تو کیا آپ کا خیال ہے کہ ان خاتون پہ اس کا کوئی اثر ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا. میرے جیسی ہوگی تو بہت ہوگا. نہیں, بالکل بھی نہیں ہوگا, کیونکہ ان کو غصہ آئے گا, وہ تھوڑا سا اپنے آپ میں بدمزہ بھی ہوں گی اور خاوند سے تعلقات بھی خراب ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اس میں بدل نہیں سکیں گی. اس طرح کی باتوں سے, جو چبھنے والی باتیں ہوں, جو تنقیدی باتیں ہوں, نہ ہم بچوں کو بدل سکتے ہیں نہ بڑوں کو بدل سکتے ہیں. یہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو براہ راست ہٹ کرنا, آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ دل کی بیماریاں جن میں انسان کی زندگی کو بہت زبردست خطرہ ہوتا ہے, جب ڈاکٹرز مریضوں کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ اپنی یہ کچھ عادتیں نہیں بدلیں گے تو آپ کی زندگی جا سکتی ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے مریض اس پہ کچھ اثر لیتے ہیں بات کی؟ 7 میں سے 1. 7 میں سے 1؟ 7 میں سے 1 مریض ڈاکٹر کی بات سنتا ہے. ڈائبٹیز کے مرض میں وجہ اس کی نہ سننے کی وجہ کیونکہ انسان کے پاس وہ اہلیت نہیں ہوتی, وہ سکلز نہیں ہوتی. بہت ساری چیزیں سکلز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, حتیٰ کہ جو موٹیویشن حاصل چلے میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ مجھے اسکل سکھا رہے ہیں, تو میں کیا کروں؟ سب سے پہلے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا جو ایکیومولیٹڈ شیم ہے, جو ہم نے ساری زندگی میں احساس کمتری کو اکٹھا کیا ہے دوسرے لوگوں کے تبصروں سے, دوسرے لوگوں کی تنقیدوں سے, ہمیں اپنی اس شیم سے نجات پانی ہوگی. اور شیم سے نجات جو ہوتی ہے یہ باتوں سے یا لیکچروں سے نہیں پائی جاتی, بلکہ یہ عملی طور پر کچھ آگے بڑھنے سے, کچھ کسی سے ملنے سے, بات کرنے سے, تذکرہ کرنے سے, اپنے مسائل کو دوسروں کے سامنے لانے سے. مطلب یہ ڈسکس کرنے سے کہ مجھے اس طرح کی باتیں کی گئیں اور میں ان باتوں پہ اس لیے پریشان ہوں, اس طرح کی باتیں کرنے سے؟ نہیں, اس طرح نہیں کہ آپ اپنے دکھڑے بتائیں کہ مجھے بچپن میں پیار نہیں ملا, لوگوں نے مجھ پہ بڑی تنقید کی. نہیں, آپ آگے بڑھنا شروع ہوتے ہیں, آپ عملی کام کرنا شروع کرتے ہیں, آپ لوگوں سے ملتے ہیں. صحیح. جب آپ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں تو شیم پیچھے رہ جاتی ہے اور آپ کے اندر اعتماد آ جاتا ہے. جب آپ شیئرنگ کرتے ہیں, اس میں یہ ہے شیئرنگ سے شیم جاتی ہے, یعنی جب آپ میننگ فل لوگوں سے, ریزنیبل لوگوں سے, ہیلپ فل لوگوں سے آپ جب شیئرنگ کرتے ہیں, جب آپ اپنے دل کی باتیں دوسرے لوگوں سے کرتے ہیں, پہلے آپ, ٹھیک ہے, تو آپ کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے. ہم یہاں بات کو آگے بھی بڑھائیں گے, ساتھ رہیے گا. ابھی خبروں کا وقت ہے تو نیوز اسٹوڈیو کی طرف چل رہے ہیں. چاہتے ہیں ہم اپنی گفتگو کی طرف. ڈاکٹر صداقت میرے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب, جو ابھی یہاں پہ سوال میں نے آپ کے لیے ریڈ کیا تھا کہ اگر لڑکا لڑکی شادی سے پہلے ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملے تو وہ دونوں کیسے زندگی بھر کے کانٹیکٹ کے لیے دوسرے کو جج کریں؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے, اور یہ اس کا جواب میں اس لیے دینا چاہوں گا خاص طور پر, حالانکہ ہمارا موضوع تو کچھ اور تھا. ہونے والی بیوی میں کیا دیکھیں, ہونے والے شوہر میں کیا دیکھیں؟ پہلی بات یہ کہ یہ ڈیٹنگ کی بات ہو رہی ہے. دنیا میں جو ڈیٹنگ ہے بیسیکلی وہ یہ چیز نہیں ہے کہ پہلے آپ کمیٹڈ ہو جائیں اور اس کے بعد ایک دوسرے کو مل کے دیکھیں کہ سوٹیبل ہیں کہ نہیں. تو یہ الٹا کام نہیں کرنا چاہیے, بلکہ کمپیٹیبلٹی جو ہے پہلے دیکھنی چاہیے, کمٹمنٹ بعد میں ہونی چاہیے. اور جب آپ ڈیٹنگ کرتے ہیں تو اس کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ آپ ایک شخص سے ڈیٹنگ نہیں کرتے, کیونکہ جب آپ ایک ہی شخص سے ڈیٹنگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فیصلہ کر چکے ہیں. تو ڈیٹنگ سے مراد کوئی رومانس نہیں ہے. ڈیٹنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ آبجیکٹیولی, لاجیکلی دیکھتے ہیں کہ دوسرا شخص آپ کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے. تو اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ آپ بہت آسانی سے جج کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں.
کہ آیا وہ دوسرا شخص جو ہے وہ آپ کے ساتھ زندگی میں اچھے سفر میں چلے گا یا نہیں چلے گا. اس میں ایک تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس شخص کی اپنی نظر میں عزت ہے, یعنی سیلف اسٹیم. دونوں جینڈرز کی بات ہو رہی ہے, لڑکا لڑکی دونوں میں ایک دونوں کی بات ہو رہی ہے. جب ہم صحیح. شخص کہتے ہیں تو اس میں دونوں ہی انکلوڈڈ ہیں. ٹھیک ہے. کیا وہ فیلنگ لینگویج میں بات کرتے ہیں؟ کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ ایسا محسوس ہوتا ہے, مجھے دکھ ہوتا ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ کیا وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں؟ صحیح. کیا بات چیت میں آگے بڑھ کے بات کرتے ہیں یا پیچھے ہٹ کے بات کرتے ہیں؟ خاموش طبع اچھا نہیں ہوتا. خاموش طبع جو اپنے اندر سائلنس میں چلا جاتا ہے وہ آگے چل کے زندگی میں مسائل ہوتے ہیں. جن میاں بیوی کے درمیان ایون جھگڑا بھی ہوتا ہے, وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں تو ان میں علیحدگی نہیں ہوتی, لیکن جن میں خاموشی ہو جاتی ہے ان میں علیحدگی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی لڑکا یا لڑکی اپنے والدین کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہیں, بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے ہیں, دوستوں کے ساتھ کیسے ہیں, یعنی موجودہ تعلقات میں وہ کیسے ہیں. کیا وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے اپنے والدین کی, اپنے بہن بھائیوں کی, دوستوں کی برائیاں کرتے ہیں؟ صحیح. کیا ان کو چغلیاں کرنے کی بہت عادت ہے؟ صحیح. کیا وہ بہت ڈیمانڈنگ ہیں یا خود ذمہ داری اٹھانے کے قائل ہیں؟ ٹھیک ہے. کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کو یوں کرنا چاہیے اور بیوی کو یوں کرنا چاہیے, وہ مجھے ایسے خوش رکھے اور وہ مجھے ویسے خوش رکھے؟ جو خریدنے کا ایک تصور ہے بعض اوقات لڑکوں میں کہ میری بیوی کا فرض ہے کہ وہ ایک باندی بن کے میری خدمت کرے. بیوی کا صرف اتنا فرض ہے کہ وہ بات چیت میں اپنے خامد کے ساتھ شگفتہ ہو, شائستہ ہو, اچھے طریقے سے وہ بات کریں. صحیح. تو یہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ کیا لرننگ کے کسی پروسیس میں ہیں جس سے بھی آپ زندگی گزارنے جا رہے ہیں؟ اگر وہ سب کچھ سیکھ چکا ہے تو اس سے بچیں. اگر وہ ابھی سیکھ رہا ہے, کسی نہ کسی لرننگ پروگرام میں ہے, تو یہ ایک اچھی نشانی ہوگی. صحیح. اس کے علاوہ آدھا گلاس پانی کا بھرا ہوا سمجھتا ہے یا آدھا گلاس پانی کا خالی سمجھتا ہے, یعنی اس کے اندر مثبت سوچ ہے یا نہیں ہے. یہ سب چیزوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ بات چیت سے جب آپ ملتے ہیں تو دوسروں کی باتوں پہ غور کریں, اس کی سب ٹیکسٹ کو دیکھیں. صحیح. لفظوں کے پیچھے جو لفظ ہوتے ہیں ان کی طرف اگر آپ توجہ دیں, منہ سے خود بخود باتیں نکلتی ہیں, چہرے کے تاثرات سے آپ کو پتہ چلتا ہے. تو جب آپ کسی سے مثلا اگر کوئی رستے میں کسی سے پوچھ نہیں سکتا کہ فلاں رستہ کس طرف ہے, تو یہ اچھی نشانی نہیں ہے, یعنی وہ مدد لینے کی ہمت نہیں رکھتا. کیونکہ مدد لینے کے لیے جو ہمت چاہیے وہ مدد دینے سے زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی جب آپ کسی سے مدد لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں, مجھے تو لگ رہا ہے اس کا مطلب ہے جب بھی آپ ملیں آپ آبزرو ہی کرتے رہیں, نوٹ کرتے رہیں, پھر گھر آ کے آپ اس کو لکھ لیں, یہ دیکھا یہ اس کا مقصد یہی ہے نا کہ آپ بتا رہے ہیں ڈیٹنگ کی بات کر رہے ہیں, لیکن جب آپ کمیٹڈ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ججمنٹل نہیں رہتے. صحیح. کیونکہ ایک دفعہ آپ کمٹ کر گئے کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, تو پھر بات بات پہ ججمنٹ کر کے تانے دینا, تنقید کرنا یہ مناسب نہیں ہوگا. اور دوسرے کو جو بدلنے کے خواہش مند لوگ ہوتے ہیں کہ تم یوں کرو نا, تم وزن کم کر لو, تم یوں کرو نا, تم قد لمبا کر لو تھوڑا سا, تم بال اس طرح بنایا کرو, تم یوں کر لو. یعنی اگر کوئی آپ کو ویسے ہی پسند نہیں کر سکتا جیسے کہ آپ ہیں, یعنی میں ڈیٹنگ کی بات اگین کر رہا ہوں, جب میاں بیوی بن جائیں گے تو آپ ایک دوسرے کو بدلنے کے لیے ایک مناسب طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پہلے سے ہی بدلنے کے منصوبوں پہ چلتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں زیادہ تر جو جوڑے شادی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ لڑائی کرتے کرتے شادی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ جو نائٹ پیکج آپ نے دیکھا ہے نا بڑے پاپولر ہوتے ہیں, یہ سارے نائٹ پیکج جو ہے نا اس کے کنزیومر یہی ہے, لڑائیوں کی مدد سے رات پوری گزرتی ہے. صحیح. تو اس کا جو ہے تھوڑا سا بالکل صحیح سے ان چیزوں کا آپ چیک کیجیے گا. اچھا اب بدلنے کے بیچ میں آپ نے بات کی اور اس کے اوپر ہم وہ بات کر رہے تھے کہ سب سے پہلے شیم کو نکلنا ہوگا. جو بھی ہمارا مسئلہ شیم کیسے نکلے گی اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم 10-15 لوگوں سے بات کرنی چاہیے. ہم اتنا ڈرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنا مسئلہ کسی ایک بندے سے بیان نہیں کر سکتے, خود سے نہیں بات کر سکتے کہ we are having this, yes we are having this. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہر ایک کو جو رستے میں ملے بتانا شروع کریں. اس کے لیے پہلے سب سے آپ چنیں وہ لوگ جو ریزنیبل ہوں, جو مدد کرنے والے لوگ ہوں, جو ادھر ادھر باتیں کرنے والے نہ ہوں, جو کیپیبل ہوں, جو خود اپنی زندگی کسی اچھے طریقے سے گزار رہے ہوں. اور خاص طور پر کوئی ایسا شخص جو وہ مسئلہ حل کر چکا ہو جو آپ حل کرنے جا رہے ہیں. اچھا صحیح. کیونکہ اگر آپ دائیں بائیں نظر دوڑائیں گے, جیسے ہماری دیکھیں نا کتنی خوبصورت ٹریڈیشن ہے, وہ لڑکی کو مہندی لگاتی ہیں, 7 سہاگنیں مہندی لگاتی ہیں. اس کا مطلب ہے 7 ایسی خواتین جو زندگی کے اس فیز میں سے بخوبی گزر چکی ہیں اور گزر رہی ہیں. یہ ٹریڈیشن تو اچھی ہے لیکن اس کا نظریہ پیچھے جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے. وہ ایک متھ پہ مبنی ہے
کہ 7 سہاگنے اور اس میں بعض اوقات کسی بیوہ کی دل آزاری بھی ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی آگے بڑھ رہا ہو تو اس کو پیچھے کر دینا. تو یہ جو ہے نظر لگ جانا, یہ بدشگونی ہو جانا, تو اس قسم کے نظریات سے چھٹکارا پانا بھی بہت ضروری ہوگا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہم آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے گزارتے ہیں. جب ہم نظریات لیتے ہیں یا اصول لیتے ہیں تو وہ ٹائم ٹیسٹڈ لیتے ہیں. دیکھیے, اگر یہ کہا جائے کہ دانت صاف کرنا ہمارا ایک مذہبی حکم ہے, لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ اسے مسواک سے کیا جائے یا اسے برش سے, یا جو ماڈرن ٹیکنیکس آئی ہیں آج کل تو ایک پانی کی ایک دھار ہوتی ہے جو آپ منہ میں چلاتے ہیں دانتوں کے ساتھ تو وہ دانت صاف ہو جاتے ہیں. برش کا بھی جو ہے آبسولیٹ ہو چکا ہے. اچھا, اسی طرح اگر آپ سفر کی دعا پڑھتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ اونٹ پہ سفر کرنا چاہیں تو یہ مناسب ہوگا. اگر آپ میسج کسی بندے کے ہاتھ بھیجیں تو یہ سنت رسول ہے کہ وہ میسج جو ہے انسانوں کے ذریعے دوسروں تک بھیجا کرتے تھے. کیا آج بھی آپ یہی کرنا چاہیں گے؟ میسج بھیجنا بہت اچھی بات ہے, کسی کو پیغام بھیجنا, کسی کو دعوت دینا بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے لیے طریقہ تو آپ آج کا استعمال کریں گے, اسٹرکچر آج کا استعمال کریں گے, جو سیل فون ہو سکتا ہے, ایس ایم ایس ہو سکتا ہے, یا ای میل ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں خط جو لکھا کرتے تھے پہلے, جو کبوتر لے جایا کرتے تھے, اس کا مطلب یہ ہوا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آج کے دور میں زندہ رہنا ہے اور اپنے جو نظریات اور کانسیپٹس ہیں ان کو ماڈیفائی کر کے اس دور میں ایڈجسٹ کرنا, یعنی اپنی روٹس کو بھی نہیں بھولنا, ٹھیک ہے, برقرار رکھنا ہے, لیکن ہم نے رہنا آج کے زمانے. بس اتنی سی باتیں آج ہو سکیں گی بدلنے کی, باقی باتیں جو ہے وہ ہم نیکسٹ سیشن پہ لے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ ساتھ رہیں, ہم کنٹینیو کریں گے اپنے اس ٹاپک کو اور اس میں ایڈ کرتے رہیں گے اور بہت ساری ایسی باتیں جو افیکٹو ہوں گی اور جو آپ کے لیے یوزفل ہوں گی. اور ایک چھوٹا سا بریک لے کے ہم چلیں گے اپنے آج کے سانگ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جن کے لیے آج کا دن ہے.